السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال اٹھایا جناب مولانا عمران کیلانی صاحب نے کہ کیا کسی غیر محرم کو محرم بنا کے پیش کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، جس طرح کہ آج کل حج و عمرہ کے موقع پر کیا جاتا ہے، اور نہ صرف عمومی طور پر علماء اس میں ملوث ہیں بلکہ باقاعدہ پورے پریپوگنڈے سے پوری کی پوری تنظیمیں اس میں ملوث ہیں۔ تو کیونکہ یہ ایک جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور وہ بات ہے جو حقیقت سے بالکل ہٹ کے ہے، اور کوئی بھی آدمی اس کو جائز نہیں کہے گا۔ ہاں، آپ یہ سوال بنا سکتے ہیں کہ کیا کوئی عورت محرم کے بغیر یا محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ، جبکہ وہ پردہ کیے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو تھامے ہوئے ہو، سفر کر کے حج کو جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جہاں تک اس کے جواب کا تعلق ہے تو دور حاضر میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو اس کو بالکل ناجائز سمجھتا ہے، عورت کا محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ یا اکیلے سفر کر کے حج و عمرہ کو جانا، اور دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر حالات بالکل سازگار ہوں، بالکل درست ہوں، کسی قسم کا خطرہ نہ ہو تو وہ جا سکتی ہے، اکیلے بھی جا سکتی ہے اور گروپ بندی میں جس طرح کے آج کل جاتے ہیں وہ جا سکتی ہے۔ بہرحال دونوں کے دلائل ہیں، تو میں دونوں کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا وہ گروہ ہے جو کہتا ہے بالکل ناجائز ہے، اور اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2844، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1341۔ یہ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول لا یخلون رجل بامرأۃ، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے خلوت اختیار نہ کرے، ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، اور نہ ہی کوئی عورت سفر کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ کوئی عورت سفر نہ کرے، اور حج و عمرہ کے لیے بھی سفر کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ کتنا اہم ہے، آگے حدیث مبارکہ کا حصہ اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، کہ اللہ کے رسول فلاں غزوہ میں میرا نام لکھ دیا گیا، وخارجت امراتی حاجتن، اور میری جو عورت ہے، جو بیوی ہے، وہ حج کرنے کو نکل چکی ہے، قالت حب فحج مع امراتی کا۔ اب یہ اتنا اہم ہے عورت کے ساتھ جانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا، پہلے عورت کے ساتھ حج کر کے آ، یعنی کہ جہاد کے لیے اس کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے روکا، کہا کہ عورت کو اکیلے نہیں جانے دینا، پہلے آپ عورت کے ساتھ حج کر کے آؤ۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1036، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1338، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافر المرأۃ ثلاثۃ ایام، کوئی بھی عورت 3 دن کا سفر نہ کرے، الا مع ذی محرم، ہاں اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی 3 دن کے سفر سے یہاں مراد صرف سفر شرعی ہے، اور حج و عمرہ کا جو سفر ہے وہ 3 دن کا سفر یعنی کہ سفر شرعی بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حج و عمرہ کو بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں بالکل سفر کرنے سے بھی منع کیا، اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں 3 دن اور 3 رات کا سفر کرنے سے منع کیا، اور اسی طرح ایک روایت میں 1 دن اور 1 رات کا سفر کرنے سے منع کیا، اور مسند امام احمد، مسند احمد میں 1 دن کی مسافت سے منع کیا، اور اسی طرح بعض احادیث ہیں کہ بالکل سفر کرنے سے منع کیا۔ اب یہ ان کے دلائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سفر کرنے سے منع کیا، غیر محرم کے ساتھ یا اکیلے میں سفر کرنے سے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو ان دلائل کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ عورت کا حج و عمرہ کو جانا
غیر محرم کے ساتھ یا اکیلے میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جب تک ان کا مقصد سمجھ میں نہ آئے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جب ان کے مقصد پر عمل نہیں کریں گے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اور وہ اپنے دلائل دیتے ہیں بطور تمہید۔ وہ پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام کرے اس کام کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے تھے تو دوران نماز آپ نے اپنے جوتوں کو اتارا، تو جب جوتوں کو اتارا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتوں کو اتارا ہے، تو تمام صحابہ نے اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے کیوں جوتوں کو اتارا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا اسی لیے ہم نے اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تو جبریل امی آئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ فلاں قسم کی نجاست وغیرہ آپ کے جوتوں میں لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اتارا ہے، تو آپ نے کیوں اتارا؟ اور یہ حدیث اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مقصد کو دیکھیں گے، ویسے ہی احادیث پر عمل نہیں کریں گے، صرف ظاہر کو نہیں دیکھیں گے، اس کا مقصد بھی دیکھیں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النار، حدیث کا نمبر ہے 650۔ اور اسی طرح وہ بہت ساری مثالیں دیتے ہیں کہ جس طرح قربانی کا گوشت آپ نے منع کر دیا کہ 3 دن سے زائد آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تو جب آئندہ سال آیا تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قربانی کے گوشت کے بڑے فوائد تھے، ہم سکھا لیا کرتے تھے اور چربی کو پگلا کے پورا سال کام میں لایا کرتے تھے، تو آپ نے یہ منع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہ قبیلہ آیا ہوا تھا، میں نے تو ان تک گوشت پہنچانے کے لیے منع کیا تھا کہ کوئی آدمی 3 دن سے زائد گوشت نہ جمع کرے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ابو داؤد کتاب الضحایا باب حبس لحوم الاضاحی، حدیث کا نمبر ہے 2812۔ تو یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں وہ گوشت رکھنے سے منع کیا کہ وہ ایک قبیلہ آیا ہوا تھا، ان کو گوشت پہنچانا مقصد تھا، جب وہ قبیلہ چلا گیا تو اب پورا سال کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کافی ان کے پاس مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس دور میں کیونکہ کپڑا بہت کم ہوا کرتا تھا، جس کے پاس کپڑا ہوتا وہ بڑا بطور فخر کپڑے کو بعض اوقات لٹکاتا اور تکبر کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلا لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو اپنا کپڑا لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو بعض نے یہ استدلال کیا ہے کہ بالکل کپڑا لٹکانا، یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا یہ بالکل حرام ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ بطور تکبر کر رہا ہے، اس کا مقصد غلط ہے، اس کی سوچ غلط ہے، تو پھر وہ حرام ہے، ورنہ حرام نہیں۔ اور ان کی یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5784۔ تو ان کی دلیل جو کہتے ہیں کہ اگر تکبر نہیں تو پھر وہ حرام بھی نہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ بھئی میں تو یا رسول اللہ نیچے اوپر نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرا پیٹ تھوڑا سا بھاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست منہم، کہ آپ ان میں سے نہیں جو بطور تکبر لٹکاتے ہیں۔ اب ان مثالوں سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس کا مقصد سمجھیں گے کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب سمجھیے، اب یہ کہتے ہیں کہ آج کل اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا تھا سفر کرنے سے، کیونکہ سفر بہت پرخطر تھے
اور خطرے سے بھرے ہوئے تھے، اور زیادہ تر جو سفر پیدل یا گھوڑوں یا اونٹوں پر کیا جاتا تھا، اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے وقت ہفتے مہینے لگ جاتے تھے، اور بعض کا جنگلوں بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا تھا، اور بعض کا دوران سفر چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا بہت زیادہ خطرہ ہوا کرتا تھا، اور ان حالات میں عورت کی عزت کا اور محفوظ رکھنے کا بڑا خطرہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ان کو منع کیا تھا۔ تو جب آج کل وہ خطرے نہیں رہے تو بالکل محفوظ راستہ ہے، اور یہ گروپ بندی کا بہت ہی ایک اچھا سلسلہ ہے۔ آج کل یہ جائز ہے، آج کل کوئی عورت سفر کر سکتی ہے، حج کے لیے جا سکتی ہے، عمرہ کے لیے جا سکتی ہے، یہ ان کی ایک عقلی دلیل تھی۔ اب ان کی جو نقلی دلیل ہے وہ بھی ایک بڑی پاورفل دلیل ہے، اور اس دلیل کو بخاری شریف میں، یہ وہ دلیل بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3400، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 9911۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ جو ان کی جو کہتے ہیں کہ بھئی عورت آج جب کہ حالات بالکل پرامن ہیں، عورت حج و عمرہ کے لیے جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو کہا کہ اے عدی بن حاتم، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو جب انہوں نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی، لَطَيَرَنَّ زَعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھے گا کہ ایک بوڑھی عورت سفر کر کے ہیرا سے، یہ ہیرا ایک مقام کا نام ہے، بڑی دور ہے، ہیرا سے چلے گی حتی تطوف بالکعبہ، وہ کعبہ کا طواف کرے گی، لا تخاف احدا الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں کھائے گی۔ اب ہوا کیا؟ اب حضرت عدی بن حاتم کی بڑی لمبی عمر ہوئی، تو پھر کیا کہتے ہیں فرأیت الزعینۃ ترتحل من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف الا اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف عورت، اپنی عمر میں ہی میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف عورت وہ سفر کر کے ہیرا سے آئی اور اس نے طواف کیا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتی تھی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا خوف کھاتی تھی، تو اللہ کا خوف کھانا اسی وقت متحقق ہو جاتا ہے ہوگا جب وہ تعلیمات اسلامیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتی ہو۔ تو جب وہ اکیلے آ گئی ہے تو ظاہر ہے، اور اللہ کا خوف بھی ہے تو احادیث پر عمل وہ کر رہی ہے، یعنی کہ یہ والی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری کی ساری احادیث تھیں کہ عورت غیر محرم کے علاوہ سفر نہیں کر سکتی، بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، ان کا ایک خاص مطلب تھا۔ خاص مطلب یہ تھا کہ ان حالات میں نہیں کر سکتی، کیونکہ آج وہ حالات اجازت نہیں دیتے، آج پر خطر راستے ہیں، ڈاکو راستے میں ہوتے ہیں، چور راستے میں ہوتے ہیں، عورت کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی ان حالات میں۔ ہاں اگر حالات سنجیدہ ہو جائیں، حالات سدھر جائیں تو پھر وہ عورت کر سکتی ہے جس طرح کہ اس عورت نے کیا۔ وہ کہتے ہیں تو سب حضرت عدی بن حاتم نے دیکھا وہ عورت اکیلے آئی اور وہ کعبۃ اللہ کا حج کر کے گئی۔ تو یہ دلائل ہیں ان کے عقلی اور نقلی۔ وہ کہتے ہیں آج کے دور میں حالات بالکل پرامن ہیں، آپ